بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 5 جنوری یوم حق خود ارادیت ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان معلم سعید اختر صاحب، جو کہ لا گریجویٹ بھی ہیں۔ ان سے جانیں گے آج کی دن کی اہمیت کیا ہے۔ سعید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام آپ صاحب۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ 5 جنوری کو پوری دنیا میں یوم حق خود ارادیت کے طور پر کشمیری قوم مناتی ہے، اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ جی حافظ صاحب، آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری کو پوری دنیا میں جو مقیم کشمیری ہیں وہ حق خود ارادیت کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے جو ادارہ قائم کیا تھا، یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان، جب یہ معاملہ کشمیر کاز جو ہے وہ اقوام متحدہ میں گیا تو اس کے بعد اس ادارے نے ایک قرارداد منظور کی جو 5 جنوری 1949 کو منظور کی۔ اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، یعنی کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے ساتھ کرنا ہے۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جو کشمیری ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہیں، وہ اس دن کو یوم حق خود ارادیت کے طور پہ مناتے ہیں کہ آج پوری دنیا کو، اقوام متحدہ کو ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلانا ہے کہ آپ نے کشمیریوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا۔ صحیح صاحب، چونکہ آپ معلم بھی ہیں اور لا گریجویٹ بھی ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ حق خود ارادیت ہوتا کیا ہے؟ کون سے عالمی قوانین ہیں جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب، جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یہ بنیادی طور پر کسی بھی قوم کا، کسی بھی گروہ کا وہ ناقابل تنسیق حق ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، اپنی سماجی ترقی، اپنی معاشی ترقی اور اپنی ثقافتی ترقی کے لیے اپنی مرضی کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ حق ہے جس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ یعنی آپ اپنی معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو عالمی قوانین ہیں، دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے بڑا موقر ادارہ ہے اقوام متحدہ۔ بالکل، اقوام متحدہ جو 193 ممالک پر مشتمل، 193 ساورن سٹیٹس پر مشتمل ادارہ ہے، اس نے اپنے جو چارٹر ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کہا جاتا ہے، اس نے اپنے آرٹیکل 1 کے اندر اس کو دیا ہوا ہے کہ یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن گارنٹی کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مختلف وقتوں میں جو ہمارے انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، جو انٹرنیشنل لیگل انسٹرومنٹس ہیں، جیسے ہمارے پاس انٹرنیشنل کووننٹ آن سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اس طرح اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل کووننٹس آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ وہ کووننٹس ہیں جو عالمی سطح پر ریکگنائزڈ ہیں اور یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ کسی قوم کا جو حق ہے، حق خود ارادیت، وہ چھینا نہیں جا سکتا بلکہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر اس طرح اگر آپ دیکھیں جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے، اس کی ایک قرارداد ہے 1514 XV، اس کے اندر بھی یہ چیز گارنٹی کی گئی ہے کہ ایسی قوم جو حق خود ارادیت کے لیے، اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے کے لیے جدوجہد کر رہی ہوگی تو اس کو دیا جائے گا۔ اور یہ ساری دنیا کی ایک کمٹمنٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل لاز ہیں جن کو کمٹ کرنا۔ اور اگر اس کی لیگل امپلیکیشنز کی بات کی جائے تو فورسفلی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، کسی طاقت کے دباؤ پر آپ کسی قوم کو وہ دبا کے رکھ نہیں سکتے، اس کا حق چھین نہیں سکتے۔ بالکل جس طرح سے آپ نے عالمی قوانین کی بات کی کہ کسی بھی قوم کا یہ حق ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ 5 اگست 2019 کے ہندوستان کا جو ایکٹ ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کشمیریوں کی شناخت کو چھیننے کی کوشش کی اور دوسری جانب کشمیریوں کی جو آواز کو دبانے کی کوشش کی، ان کی جو قربانیاں، ایک لانگ کرفیو وہاں پر نافذ رہا، اس کے باوجود بھی کشمیریوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کی۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کا جو کردار ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب،
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کے انڈر جو بھارت ہے وہ یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اب بھارت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو 5 اگست 2019 کو ختم کر کے کشمیریوں کی شناخت چھیننے کی کوشش کی، کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی، جبکہ جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی قوم جو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کوشاں ہے اس کو دبا کے طاقت کے بل بوتے پہ اس رائٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جو 5 اگست کیا سمجھتے ہیں کشمیری دب گئے اس اقدام سے؟ نہیں، آپ دیکھ لیں کہ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد اگر یہ کشمیریوں کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا ہوتا تو پھر اتنا لمبا عرصہ تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن، کرفیو یہ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. آج کشمیر کے ہر گھر کے اندر شہید موجود ہے. بھارت کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ حق اظہار رائے بھی نہیں ہے، وہاں پہ کسی کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کی جو املاک ہے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اس فیصلے کی 5 اگست کے فیصلے کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کے اندر 4 لاکھ سے زائد انڈین نیشنلز کو وہاں کا ڈومیسائل دے دیا گیا ہے، وہاں کے آبادی کے تناسب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس طرح باقی تاریخ کے اندر آپ گزشتہ 78 سالوں میں دیکھیں کون سا ایسا ظلم ہے جو کشمیریوں نے برداشت نہیں کیا لیکن اپنے حق خود ارادیت سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور دوسری طرف جو پاکستان کی آپ بات کریں، پاکستان نے تو ہمیشہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت اس کو سپورٹ کیا، اور کشمیریوں کا بھی جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے اپنی جو منزل ہے اپنی منزل کا تعین کر دیا تھا اور علاقے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے قرارداد منظور کر دی تھی. تو ایک روڈ میپ کشمیریوں کو دے دیا تھا کہ کشمیریوں کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس طرح پاکستان نے نیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ، آپ کو یہ ایک تقریر پچھلے 78 سال میں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستانی کسی لیڈر کی یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں اس میں کشمیر کا ذکر موجود نہ ہو، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو غاصبانہ قبضہ ہے وہ نہ 78 سالہ کشمیریوں کی جدوجہد کو دبا سکا ہے، وہ نہ وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ دبا سکا ہے، نہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کر کے ہر طرح کا پیلٹ گنز کا استعمال اور اس طرح 10 لاکھ فوج آپ کشمیر میں بٹھا کے بھی کشمیریوں کو دبا نہیں سکے. تو یہ حق خود ارادیت کا جو کشمیریوں کا مسلمہ دنیا کا پرامز ہے، تو آج اس دن کے حوالے سے پوری دنیا کو پھر کشمیری یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور بھارت کے جو غاصبانہ قبضہ ہے اس سے کشمیریوں کو آزادی دلوائیں. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو یہ حق دلانے میں کامیاب ہو جائے گا، یا کیا کشمیری اپنے اس حق خود ارادیت کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اقوام متحدہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اقوام متحدہ ایک موقر ادارہ ہے اور دنیا کی جو 193 ساورن سٹیٹس ہیں وہ اس کے ممبر ممالک ہیں. آپ سب نے مل کے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو حق خود ارادیت دلوا کے رہیں گے تاکہ کشمیری پلیبسائٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ ہی کروا سکتی ہے اور انٹرنیشنل لاز وہ ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں. اور کشمیریوں کی جہاں تک بات ہے انہوں نے اپنی سٹرگل کے اندر کوئی جھول نہیں آیا، جتنے بھی ظلم سے تکلیفیں سہیں، قربانیاں دیں، لیکن اپنے اس حق سے، اس مسلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب دنیا کو اس طرف پھر توجہ دینی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جنوبی ایشیا کے اندر ایک پائیدار امن ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہندوستان اپنے اس غاصبانہ قبضے سے پیچھے ہٹے، اور اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے پوری دنیا کا جو پریشر ہے وہ ضروری ہے. اور اسی دن کی مناسبت سے کشمیری پوری دنیا کو یہ باور کرواتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس وعدے کو پورا کیا. جی بالکل، یہ تھے سعید اختر صاحب جنہوں نے عالمی قوانین کے حوالے سے اور کشمیریوں کو یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے اور کشمیریوں کی لازوال جو قربانی کی داستان ہے، انشاءاللہ کشمیری وہ دن ضرور آئے گا کہ اپنے حق خود ارادیت کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. کسی بھی قوم کا جو یہ حق خود ارادیت ہے اس سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا، اور کشمیریوں نے تو اس کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں، یہ جد و جہد ضرور رنگ لائے گی. اور آج کا دن 5 جنوری بھی اسی حوالے سے پوری دنیا میں کشمیری منا کر دنیا کو، اقوام عالم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے. مجھے سعید اختر صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ نے کے بعد.